معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ اکثر لوگ شادی کرنے کے بعد بیرون ملک چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ لوگ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے. اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں اور پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ان کے جو بیوی یا بچے ہیں ان پر کیا گزر رہی ہے، وہ کس طرح وہاں پر گزارا کر رہے ہیں، اور جو بیوی ہے وہ کیا وہاں پر کر رہی ہے. لیکن اس نے ایک شہریت حاصل کرنے کے لیے وہاں پر جا کر دوسری شادی کر لی اور وہ اپنی دوسری جو زندگی ہے اس میں مگن ہو گیا اور اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. کئی فیملی ایسی ہیں جو اس وقت بری طرح متاثر ہو رہی ہیں. سول کورٹ میں آج ایک کیس پیش ہوا. گلشن راوی کی خاتون ہے، اس کی 2 بچیاں تھیں اور ان کا شوہر جو تھا وہ باہر چلا گیا اور باہر جانے کے بعد اس نے شادی کر لی. اب اس کی جو بچوں کی جو ماں تھی اس نے محنت کی، مزدوری کی اور اس نے اپنی بچیوں کو پالا، یہاں تک کہ اس کی بچیاں اسکول سے ہٹ کے کالج تک چلی گئی. لیکن اس دوران بھی وہ اپنے باپ کی رقم سے، باپ کے خرچے سے محروم رہی اور باپ نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. جب ماں نے کسی نہ کسی طریقے سے رابطہ قائم کیا کہ میں خامن سے رابطہ قائم کروں، اسے پتہ کہوں کہ بچیوں کا کم از کم خرچہ تو بھجوا دے، لیکن جب اس نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے شوہر نے تو وہاں پر دوسری شادی کر دی ہوئی ہے. اب اس نے اپنی ساس سسر سے بھی بات کی تو انہوں نے بھی اس کو کوئی بات اس کی نہیں سنی اور اس کی کوئی ایسا راستہ نہیں اس کے لیے نکالا کہ وہ اپنے شوہر کے پاس جا سکے یا اپنے شوہر سے دوبارہ رابطہ قائم کر سکے. یہاں تک کہ وہ محنت مزدوری کرتی رہی اور اس کی بچیاں کالج تک پہنچ گئی. اب جب وہ چھوٹی تھی اس وقت باپ ان کو چھوڑ کر باہر چلا گیا، تو اور جب وہ واپس اب آنے کا اس کے ٹائم ہے تو بچی اتنی بڑی ہو چکی ہوئی ہیں کہ انہیں اپنے باپ کی شکل بھی اب یاد نہیں رہی. آج سول کورٹ میں ماں نے مجبور ہو کر ان دونوں بچیوں کو پیش کیا. آج وہ سول کورٹ میں آئی. آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین کے اوپر یہ خاتون ہے اپنی جو 2 بچیوں کو لے کر یہاں پر سول کورٹ میں آئی ہیں. عدالت میں انہوں نے دعویٰ دائر کیا خرچے کا ہے. اس میں انہوں نے جو ڈاکٹر زین العابدین ایڈوکیٹ ہیں ان کی وساطت سے دعویٰ دائر کیا، جس میں اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ اب میرا جسم جو ہے وہ میرا ساتھ نہیں دے رہا، میں محنت مزدوری نہیں کر سکتی. جس کے بچے ہیں اب اس کو کہا جائے کہ وہ مجھے خرچہ دے، مجھے بچیوں کو پڑھانے کے لیے کچھ رقم چاہیے، وہ اسے دلوائی جائے. اب عدالت میں درخواست دی. اب یہاں تو شوہر نہیں ہے لیکن اس کے جو کیا نام ہے والدین ہیں ان کو عدالت نے نوٹس جاری کیا ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ جو قانونی ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ غربت بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے لوگ باہر جاتے ہیں لیکن کم از کم جانے کے بعد ان کو یہ تو خیال ہونا چاہیے کہ ہم اگر دوسری شادی بھی کریں تو جو ہماری پہلی بیوی ہے یا ہمارے بچے جو چھوڑ کر آئے ہیں وہ کس حال میں گزارا کر رہے ہوں گے، اس طرح بھی جو ہے وہ ان لوگوں کو توجہ دینی چاہیے. یہ ایک المیہ ہے. آپ کسی بچی کو گھر لاتے ہو تو اس کی زندگی برباد جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، اس کو کم از کم اکاموڈیٹ کرنا چاہیے. آپ نہیں کرتے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کو سمجھائیں کہ تم باہر چل جا رہے ہو تو بچے جو ہیں ان کا کیا حال ہوگا. اب یہ خاتون جو ہے جنہوں نے آج دعویٰ دائر کیا سول کورٹ کے اندر، یہ ان کا بھی یہی ہے. آج وہ زاروں قطار وہاں پر روتی پھر رہی تھی. اس کا کہنا یہ تھا کہ بچی میری جوان ہو گئی ہیں، ایک بچی میری کالج میں جا گئی ہے، ایک میڈیکل کر رہی ہے. اب کیا اتنا خرچہ جو ہے میں کہاں سے پورا کروں. اور شوہر کو کہتی ہوں تو وہ کہتا ہے جی کہ میں تو دوسری شادی کر چکا ہوں اور میں تو تمہیں پسند بھی نہیں کرتا. اور اس کے بچے یہاں پر اس نے پیدا کر لیے لیکن وہ بیوی کو پسند نہیں کرتا. اور اس کا کہنا ہے کہ میں تو خرچہ نہیں بھجوا سکتا، میرا تو اپنا وہاں پر بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ بیرون ملک میں جب آپ شادی کرتے ہیں تو وہاں کی جو خاتون ہوتی ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ اگر واپس چلا گیا تو پھر یہ واپس نہیں آئے گا، تو وہ اس کو اس طرح قانونی چیزوں میں الجھا دیتی ہے کہ وہ بھی وہاں سے واپس نہیں آ سکتا
اور جو وہ کماتا ہے وہ اسی کو ہی وہاں پر جو ہے وہ دیتا ہے، اور وہ واپس جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ اس لیے جو ہے لوگ جب جو بھائی جاتے ہیں ان کو جانے سے پہلے کم از کم یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں پوری ایک اپنا شیڈول بنانا ہوگا کہ ہم وہاں باہر جائیں گے تو کیا کس طرح بچوں کو پالنا ہوگا، اپنے بچوں کو لوگوں کے رحم و کرم کے اوپر نہیں جو ہے وہ چھوڑنا ہوگا۔ عدالت میں یہ دعویٰ جب دائر ہوا تو عدالت کی طرف سے جو ہے باقاعدہ نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔